اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ التوبہ کے 7ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 371 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے روایت کی زہری سے، انہوں نے عبد الرحمن سے جو کہ کعب ابن مالک کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ عبد الرحمن اپنے والد یعنی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال کہ انہوں نے فرمایا، لم اتخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ عزاها حتی كانت غزوۃ تبوک الا بدرا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایسی جنگ میں جو آپ نے لڑی ہے پیچھے نہیں رہا یہاں تک کہ غزوہ تبوک پیش آیا، علاوہ غزوہ بدر کے۔ وَلَمْ يُعَاتِبْ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ الْعِيرَ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی بدر سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان کی سرزنش نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجارتی قافلے ہی کے ارادے سے نکلے تھے۔ فخرجت قریش مغیثین لعیرہم فالتقوا عن غیر موعد۔ پس قریش اپنے تجارتی قافلے کی فریاد رسی کرتے ہوئے نکلے، پس دونوں فریقوں میں مدبیڑ ہو گئی بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے، یعنی پہلے سے کوئی ایسا انہوں نے آپس میں معاہدہ نہیں کیا تھا، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے اسی سورہ توبہ سے ما قبل سورہ انفال میں آیت نمبر 42 میں فرمایا ہے، وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس لبدر وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ عزت والا وہ غزوہ بدر ہے، اور میں پسند نہیں کرتا غزوہ بدر کی حاضری کو جو میں نے عقبہ ثانیہ یعنی عقبہ کی شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور اس میں جو میں حاضر ہوا تھا تو جنگ بدر میں حاضر ہونے سے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حیث تواثقنا علی الاسلام، جبکہ ہم نے اسلام کی حمایت اور نصرت کا معاہدہ کیا تھا۔ ثم لم اتخلف بعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى كانت غزوة تبوک وهي آخر غزوة عزاها وآذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الناس بالرحیل فذكر الحدیث بطوله۔ پھر غزوہ بدر کے بعد میں کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا یہاں تک کہ غزوہ تبوک پیش آیا۔
اور یہ آخری جنگ تھی جو آپ علیہ السلام نے لڑی، اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سفر کی پہلے سے ہی اطلاع دے دی تھی۔ پھر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمبی روایت ذکر فرمائی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کو مختصراً ذکر فرمایا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ قال فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پس آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَإِسْتِنَارَةِ الْقَمَرِ وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دمک رہا تھا چاند کے چمکنے کی طرح، اور آپ علیہ السلام جب بھی کسی چیز سے خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ عزیز طلباء کرام، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان تین حضرات کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک یہی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور تیسرے حضرت مرارہ ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ ان تینوں حضرات کی جب توبہ قبول ہوئی، لقد تاب اللہ جل شانہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو پھر آپ علیہ السلام اس سے بہت زیادہ خوش تھے، تو یہ اسی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت یہاں پر اختصار کے ساتھ ذکر کی ہے، اس لیے میں نے مختصر سا پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ فجئت فجلست بین یدیہ فقال، پس میں آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ابشر یا کعب بن مالک بخیر یوم اتا علیک منذ ولدتک امک۔ کعب ابن مالک، تجھے بشارت ہو بہترین دن کی جو تمہارے اوپر آیا جب سے تم کو تمہاری ماں نے جنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دے دی۔ فقلت یا نبی اللہ امن عند اللہ ام من عندک، میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت توبہ قبول کرنا یہ آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے؟ فقال بل من عند اللہ ثم تلا هؤلاء الآیات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مہربان ہوئے نبی علیہ السلام پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس کے بعد کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ڈگمگانے کے قریب ہو گئے تھے، پھر اللہ جل شانہ نے ان پر مہربانی فرمائی، اور اللہ جل شانہ فی الواقعہ ان پر شفقت اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ قال وفینا انزلت ایضا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی بارے میں، ہمارے ہی حق میں یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ قال قلت یا نبی اللہ ان من توبتی ان لا احدث الا صدقا وان انخلع من مالی کلہ صدقۃ الی اللہ والی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری توبہ میں سے ہے کہ میں ہمیشہ سچی بات کروں گا، یعنی میں نہیں کروں گا کوئی بھی بات مگر سچی، یعنی ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، اور یہ کہ میں اپنی مال سے علیحدہ ہو جاؤں،
مطلب میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں مسلمین کے لیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، اپنا بعض مال اپنے پاس رو کے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کچھ اپنے لیے چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فقلت انی امسک سہمی الذی بخیبر، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا وہ حصہ رکھ رہا ہوں جو خیبر میں ہے۔ قال فما انعم اللہ علی نعمتا بعد الاسلام اعظم فی نفسی من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین صدقته انا وصاحبایا ولا نکون کذبنا فہلکنا کما ہلکوا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انعام نہیں فرمایا مجھ پر اسلام کے بعد کوئی بھی اس سے زیادہ بڑا انعام، مگر یہ کہ میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ میرے سچ بولنے سے، جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ سے لوٹنے کے بعد ان کو بولا، میں نے اور میرے دونوں ساتھیوں نے، یعنی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما، اور ہم نے جھوٹ نہیں بولا ورنہ ہم تباہ ہو جاتے جس طرح منافقین جھوٹ بول کر تباہ ہو گئے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يَكُونَ اللَّهُ أَبْلَى أَحَدًا فِي الصِّدْقِ مِثْلَ الَّذِي أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ لِكَذِبَةٍ بَعْدُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِي مَا بَقِيَ، اور بے شک میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے نہیں آزمایا ہوگا کسی کو بھی سچ بولنے کی وجہ سے جیسے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے آزمایا ہے، اور میں نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ میری باقی زندگی میں بھی میری حفاظت فرمائیں گے۔ وقد روی عن الزہری هذا الحدیث بخلاف هذا الاسناد، اور امام زہری سے یہ روایت نقل کی گئی ہے اس سند کے علاوہ، اس سند کے مخالف یعنی دوسری سند سے۔ قد قیل عن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن کعب ابن مالک عن ابیہ عن کعب، انہوں نے جو نقل کی ہے تو عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالک، اور یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں یعنی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وقد قیل غیر ھذا، اور اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے، وروى یونس بن یزید هذا الحدیث عن الزہری عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالک ان اباہ حدثہ عن کعب ابن مالک، اور یونس نے یہ روایت نقل کی ہے امام زہری سے، اور انہوں نے اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالک، کہ ان کو ان کے والد نے روایت کی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ براءت اور سورہ توبہ کی 3 آیتیں 117، 118 اور 119 نمبر آیات، یہ تینوں یہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے بارے میں، جن میں سے 3 صحابہ کرام جو بالکل جید ایمان والے تھے، 2 ان میں سے بدری صحابہ تھے، اور ایک یہی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو عقبہ ثانیہ کی بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ تو تینوں جلیل القدر صحابہ، بعض منافقین تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی واپسی ہوئی غزوہ تبوک سے تو یہ لوگ منافقین آ کر حاضر ہونے لگے اور جھوٹے اعذار اور جھوٹے قسم کھانے لگے، حالانکہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا منافقین کے بارے میں۔ یہ تینوں صحابہ کرام، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچی بات عرض کر دی کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، آج اور کل کے کرتے کرتے ہم سے یہ غزوہ فوت ہو گئی۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے عام مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر کے ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تو سب نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر دیا تھا، اور 50 دن کے بعد جب اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ عزیز طلباء کرام، بظاہر یہ بولنا 50 دن ہمیں بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن ایسے ماحول میں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، رشتہ دار موجود تھے، کوئی بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ ان سے دوری رکھو، ان سے اعراض کرو۔ یہ جب آتے محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام فرماتے، آپ علیہ السلام ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام ان سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے باغیچے میں گئے، ان کو سلام کیا، وہ سلام دینے سے گریزا رہے۔ انہوں نے کہا کیا میں تجھے منافق نظر آ رہا ہوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرے اسلام کے لیے میں نے کیا 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 ہے؟ تو ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ بات اللہ اور اس کے رسول ہے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ بات ان کا کہنا تھا کہ حضرت کعب ابن مالک کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ عزیز طلباء کرام، یہ ایک بہت بڑی ابتلا تھی، ابتلاء کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقاعدہ ادب کی کتابوں میں اس کے اوپر بہت زبردست مضامین لکھے گئے ہیں، اور ایسے مضامین ہیں کہ جو انسان کو اپنے آپے میں رہنے نہیں دیتے، ایسے وہ بالکل جذباتی قسم کے اس میں الفاظ عربی کے اور دوسرے لغات کے وہ آئے ہیں کہ انسان اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو اتنا ان حضرات نے قربانی کی۔ 50 دن بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور یہی 3 آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ کی، اسی صورت کو سورہ توبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی اس میں۔ تو پھر یہ آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی خوشی سے دمک رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے۔ حضرت کعب ابن مالک بدر اور تبوک کے علاوہ باقی ہر غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ و سنگ شریک رہے۔ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع صرف اور صرف غزوہ تبوک کو چھوڑ کر باقی غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں یہ شریک رہے، اتنے یہ جلیل القدر تھے۔ تو ان کے توبہ کے قبول ہونے پر اللہ کے نبی، تمام صحابہ کرام بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ تو پھر یہاں پر یہ واقعہ جس طرح کے اس روایت میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرما دیا اسی طرح ہی ہے۔ روایت کے آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو سند کے بارے میں تھوڑی بحث کی ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے ہیں جی، ایک کا نام عبد الرحمن اور دوسرے کا نام عبداللہ ہے۔ پھر عبداللہ کے بیٹے کا نام بھی عبد الرحمن ہے، جو کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو یہ حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب کون سے صاحبزادے روایت کرتے ہیں؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر امام زہری کے شاگرد معمر کی جو روایت کی ہے تو اس کی سند میں عبد الرحمن اپنے والد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ دوسری سند میں عبد الرحمن جو کہ پوتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ اپنے والد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور امام زہری رحمہ اللہ کے جو شاگرد یونس ابن یزید ہے تو ان کی سند بھی اسی طرح ہے، لیکن اس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اصح سند ان دونوں میں سے کون سی ہے۔ تو یہ بات بھی اس میں ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں صاحبزادے ہی یہ روایت کرتے ہوں، تو اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی منافات وہ نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔